علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ وجمالہ۔ آج بات کریں گے کہ سیلف انلائٹمنٹ یا خودی کا شعور جو ہے، اپنی ذات کا پتہ ہونا یا اپنی ذات کی پہچان کرنا، ٹھیک ہے، یا کنسنٹریشن کا جو سفر ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو میں ذیشان مجاہد یوٹیوب چینل سے شروع کرتا ہوں کہ آج کی بات سے کہ کیا ظالم کو طاقت کے ذریعے ظلم سے روکنا چاہیے۔ تو اب ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ ہم صرف نجات کا راستہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے لوگوں کو جو اسلام کی روح سمجھا رہے ہیں، جتنے بھی علماء حق ہیں جو ابھی اس ٹائم کام کر رہے ہیں اور جو یا اس مشکل وقت پہ جب امت بے حد پریشان ہے اور فتنہ ہی فتنہ ہے ہر طرف اور ظلم کا شکار بھی ہے امت، اب جو دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے اجتماعی راستہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب پوری امت کا اجتماع لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے جہاد کا راستہ، ٹھیک ہے۔ اور جہاد بن نفس افضل ترین جہاد اس لیے اس مقام پہ افضل ہے کہ اس جہاد کی جو اجتماعیت کی بننے کی جو واضح شکل اگر آپ کو دیکھنی ہوگی تو اس کی شروعات اس کی جو ہے وہ نفس کی جہاد سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے، ہر انسان کی، ہر امتی کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ نفس کی جہاد سے شروع ہو کر اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، وہ اجتماعیت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہمیں خود کو اللہ کے قریب کیسے کرنا ہوگا، پہلے یہ دیکھنا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں یا ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے، اپنے نبی کی پہچان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جہاد کا کیا، وہ جہاد ہے بھی کیا پھر؟ جب آپ اللہ کے جہاد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب تم اللہ کو نہیں جانتے تو پھر تم نے جہاد کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نے اللہ کو جاننا ہے۔ جہاد بن نفس کو افضل ترین جہاد اس لیے کہا گیا، اسی لیے کہا گیا شروعات خود سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سونٹے لے کے نکل جاؤ گے اور کہو گے کہ چلو جی ہم آج دارالحکومت پہ شہر میں قبضہ کریں گے اور چلو دین نافذ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسے ہو بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پہلے خود کی ٹریننگ کرنی ہے، پہلے اپنے ماحول کی ٹریننگ کرنی ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، پھر ہوگا پھر یہ اجتماعیت میں کنورٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور تب ہی کامیاب بھی ہوگا۔ یہ اکیلے انسان کے پاس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرنے والے جب آئیں گے وہ آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہوگا بھی انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اب وقت بہت قریب ہے، اس طرف چل پڑے ہمارے حالات، کب سے، آج سے نہیں، کب سے چل رہے ہیں۔ تو شروعات ہمیں خود سے کرنی ہے اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر کسی کو خود اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یا تو آپ خوار ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، یا آپ مخالف جماعت میں کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔ جماعتیں دو ہی ہیں، ایک اللہ کی جماعت ہے اور ایک اس دنیا کی شیطان کی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی لوگ پر کام کر رہے ہیں وہ کریڈٹ کے مستحق ہیں، ابھی بھی انہوں نے امت کو جو ہے اس مشکل وقت میں بھی ٹوٹنے یا ایک امید ان میں جگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہمیں خود اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، جو کہ ہم نہیں ہیں۔ اگر ہم ہوتے تو پھر ہم کہاں ہوتے، یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اجتماعیت کا راستہ بند ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے خود ذاتی طور پہ کچھ کیا نہیں ہے تو اجتماعیت کا راستہ کیسے کھل سکتا ہے۔ ہم شروع الٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے ظاہری عمل کی شکل کو سامنے رکھتے ہیں،
وہ اب آپ کی ذات کے حوالے سے ہو یا آپ کے ان دنیاوی معاملات کے حساب سے ہو، ہم ظاہر کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری شکل کو، اور دھوکہ کھا جاتے ہیں یہاں پہ. حالانکہ شروع جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ٹریننگ، اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ہوتا ہے، باطن سے شروع ہوتی ہے ہر چیز، ہمیشہ پہلے اندر روشن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نور باہر پھیلتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس روشن دل سے اپنے ساتھی بھائیوں کو بھی اندھیرے سے نکالنا ممکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب چونکہ میرا موضوع جہاد نہیں ہے ابھی کے لیے، اس لیے میں تو یہ سیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، اور بتا بھی رہا ہوں آپ کو. تو نماز کے مطلب کو سمجھیں، بنا یہ بات سمجھے کہ قرآن کا مطالعہ تلاوت کے ذریعے کتنا اثر رکھتی ہے. آپ دیکھ لیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. آپ صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے رہیں تو آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا تو پھر آپ نے کیا قرآن پڑھا ہے؟ نماز کا مطلب اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا یا آپ نے نماز کا مطلب سمجھا نہیں تو پھر وہ آپ نے کیا نماز پڑھی ہے؟ اور قرآن کا فہم عطا ہو جائے تو پھر جو سرور ہے پڑھنے میں، وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اس لیے جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں فی الحال، ہمیں ظلم کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے، غریبی کو قبول کرنا ہے اور بیماری کو قبول کرنا ہے، کیونکہ باطن کے پاک کرنے کے ابھی بے شمار کام رہتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. اگر اس ترتیب سے شروع کریں گے جو کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، تو جلد اور مکمل کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے شروع کیسے کروایا؟ پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیدائش مبارک ہوئی تو اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بیان کرتی ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا سینہ روشن کیا گیا. اس بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ کو پھر کبھی بتا دوں گا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے لی ہے. یہ بات جلد شروع کروں گا، میں یہ ایک سیریز بناؤں گا انشاءاللہ سیرت النبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس انہی سیرت النبی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں میں کہ تاکہ آپ ممکن ہو سکیں. تو شروعات کہاں سے کی؟ باطن کو روشن کرنے سے. پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا ہر ظلم برداشت کیا، فاقے کاٹے، ٹھیک ہے، اور بھوک کاٹی، اور پھر دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کائنات کی عظیم الشان داستان رقم کی گئی ہے، جو میں اس داستان کی بات سنا رہا ہوں، اور جس عظیم الشان ہستی نے یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ان کی شروعات کہاں سے ہے؟ تو ان کی شروعات بھی باطن سے ہوئی، جسے دنیا جھٹلا نہیں سکتی کبھی بھی، ٹھیک ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی نہیں جھٹلاتے اس بات کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جہالت سے نکالا ہے. تو مثلاً اگر ہماری شروعات ایسی ہوگی تو پھر مکمل نجات مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو ہم اس چھوٹی سی بات کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ دنیا سے غریبی کب دور ہوگی، ٹھیک ہے. تو اللہ جن کے ذمہ یہ کام لگاتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑی مدت سے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا سے غریبی دور ہو بھی جائے گی. مدعا امتی اور مسلمان ہونے کا ہے، ٹھیک ہے، کے حوالے سے کیا ہے، اور اس ارض پاکستان کے حوالے سے بھی جو کہ اسلام کا قلعہ ہے، اس قانون کو دونوں شکلوں پہ لاگو کر کے سوچیں اور سمجھیں، ذاتی پہ بھی اور پھر ملک کے حوالے سے بھی. غربت، بھوک، دولت یا معاشرتی مسائل، تو جس مدعا کو ہم نے پہلی پوزیشن پہ رکھ لیا ہوا ہے اور اندھے منہ کوششیں کیے جا رہے ہیں، وہ مدعا اصل میں ایسے ہے ہی نہیں، شروعات اس کی ایسے یہاں سے ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا امت کا مسئلہ یا مدعا غربت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دین کے حوالے سے، امت کا مسئلہ اس ٹائم غربت نہیں ہے. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کریں.